پوری قوم یک زبان شاد اور آباد رہے پاکستان۔ بھارت کے خلاف فتح اور آزادی کا تاریخی جشن، کراچی تک کشمیر، گلگت سے گوادر تک خوشیاں ہی خوشیاں۔ یوم آزادی پر قوم جوش و جذبے سے سرشار، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، وطن سے محبت کا مثالی اظہار۔ اسلام آباد میں یوم آزادی پر پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب، وزیراعظم نے پرچم کشائی کی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یادگار پاکستان پر پھول رکھے۔ وزیراعظم کا مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے نڈر سپوتوں کو خراج عقیدت۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ دفاع وطن کا فریضہ نبھایا، اعلیٰ فوجی اعزاز پایا۔ آپریشن بنیانو مرصوص میں فیلڈ مارشل کی جرأت مندانہ قیادت کا اعتراف۔ صدر آصف علی زرداری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ہلال جرأت سے نوازا۔ بھارت کو فضائی جنگ میں شکست دینے پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو ہلال جرأت دیا گیا۔ سمندری سرحدوں کی حفاظت یقینی بنانے پر نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں سول اور عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی تقریب۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کو نشان امتیاز۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے لیے ستارہ بصالت۔ ایئر وائس مارشل محمد اورنگزیب، ڈی جی ملٹری آپریشنز، میجر جنرل کاشف عبداللہ، ڈی جی آئی ایس پی آر، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور دیگر فوجی افسران کو بھی اعزازات دیے گئے۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کا اعزاز والد اور شہید کی اہلیہ نے وصول کیا۔ مارکہ حق میں بھارت کو دھول چٹانے پر قومی سیاسی قیادت کے لیے بھی اعزازات۔ سفارتی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑنے پر نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کے لیے نشان امتیاز۔ پاکستان کا موقف عالمی سطح پر اجاگر کرنے پر بلاول بھٹو زرداری کو نشان امتیاز عطا۔ سنتاس معاہدے پر بھرپور موقف اپنانے پر اعظم نذیر تارڑ کے لیے بھی اعزاز۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ داخلی محاذ پر بہترین یکجہتی اور امن و امان قائم رکھنے پر وزیر داخلہ کو محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ تصویراتی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر احسن اقبال کو نشان امتیاز۔ قومی اتفاق رائے میں اہم کردار پر رانا ثناء اللہ کو نشان امتیاز۔ سینیٹر فیصل سبزواری، ہینا ربانی کھر، خرم دستگیر، طارق فاطمی، شیر الرحمان، اٹارنی جنرل منصور آوان اور دیگر کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ اپنی آزادی اور خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یوم آزادی پر تمام اہل پاکستان کے لیے پیغام۔ کہا، ہم خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے متمنی ہیں۔ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا مسئلے کا واحد، منصفانہ اور پائیدار حل ہے۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاری پر مکمل اعتماد ہے۔ آپریشن بنیانو مرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا۔ پاک فوج روایتی، غیر روایتی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح سے لیس ہے۔ ملک کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی مہم جوئی کا بلا ہچکچاہٹ جواب دیا جائے گا۔ چاروں صوبائی دارالحکومتوں اور مظفر آباد میں جشن آزادی اور پرچم کشائی کی تقریبات۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں 1 کلومیٹر طویل پرچم لہرایا گیا۔ جیلانی پارک لاہور میں بھی بڑا پرچم لہرایا گیا۔ لاہور میں ٹریفک پولیس کی آزادی سائیکل ریلی۔ کراچی میں بھی ٹریفک پولیس نے ریلی نکالی۔ پشاور میں آئی جی ایف سی کے پی کے نارتھ کی یادگار شہداء پر حاضری۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی جرا اسماعیل خان پولیس لائن میں پرچم کشائی۔ کہا کہ اتحاد ہی ہماری طاقت ہے۔ صوبے میں خوشحالی، امن اور عوامی فلاح کے لیے دن رات کام جاری ہے۔ کوئٹہ میں 1 کلومیٹر طویل قومی پرچم کی نمائش۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پرچم کشائی تقریب میں شرکت۔ خطاب میں کہا، بلوچستان میں بے امنی کی صورتحال جلد ختم ہونے کو ہے۔ صوبے میں امن کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ 2018 میں ملک کی تنزلی شروع ہوئی۔ ملک کی خدمت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اگر نیت اچھی نہ ہو تو لوگ بڑے عہدے لے کر بھی بدنام ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ یادگار، مارکہ حق، میوزیم اور پارک پروجیکٹ کی نقاب کشائی کر دی۔ کہا،
मार्का हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने अपने से कई गुना बड़ी कुव्वत को धूल चटा दी। यही जंग पाकिस्तानी कौम तकसीम होकर लड़ती तो कसम से ये जंग हम कभी ना जीतते। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ऐसी कामयाबी से हमकिनार हुआ कि दुनिया देखती रह गई। दुनिया अब जान चुकी है कि बुनियान मरसूस और सीसा पिलाई दीवार क्या है। अब गुर्बत, जहालत और फितने फसाद के खिलाफ जंग होगी और ये जंग भी हम ही जीतेंगे। कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर फातिहा ख्वानी की। उधर लाहौर में भी मज़ार इक़बाल पर गार्ड तब्दीली की तकरीब। पाक फौज ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए, मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। वाहगा और गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम उतारने की रवायती तकरीबात। रेंजर्स के जवानों की जबरदस्त परेड पर शहरी पुरजोश, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। शुरका ने जवानों का हौसला बढ़ाया। तकरीब में आला सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद शरीक। उधर शक्करपड़ियां ग्राउंड इस्लामाबाद में खसूसी दिफाई नुमाइश का एहतमाम। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाला जंगी साजो सामान पेश किया गया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जश्न आज़ादी के रंग, परचम कुशाई की तकरीबात, रैलियां और खूब हल्ला गुल्ला। हाफिजाबाद में रैली के दौरान घोड़ों की शानदार परफॉर्मेंस। डेरा गाजी खान में बलोच कबायली इलाकों में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। ननकाना में गुरुद्वारा जन्म स्थान पर जश्न आज़ादी का केक काटा गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। गुजरांवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी शहरियों के साथ केक काटा। सरगोधा में भी शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर रहा। मन्नी बहाउद्दीन में 2000 सिक्योर फिट कौमी परचम लहराया गया। ओबाड़ो में 2000 फिट लंबे कौमी परचम की नुमाइश। सखर में 300 फिट ऊंचा, 84 फिट लंबा और 56 फिट चौड़ा परचम लहराया गया। हैदराबाद में तुलबा की बैंड परफॉर्मेंस। खुजदार में कमिश्नर कल्लाब DIG ने परचम कुशाई की। करक में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। नौकंडी और चागी में यौम आज़ादी रैली। फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान के हक में रैली। गिलगित में जश्न आज़ादी पर 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे के नाम पर कायम होने वाला दूसरा मुल्क है। पाकिस्तान ता क़यामत दुनिया के नक्शे पर कायम रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि लाखों कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने हमें आज़ाद पाकिस्तान दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। कोई दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता है। दुश्मन को भरपूर जवाब दिया कि पाकिस्तान दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आइन और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। आज का दिन हमारे अवाम की साबित कदमी, इत्तेहाद और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की याद दहानी कराता है। नौजवान नस्ल से अपील है कि तकसीम से बालातर होकर नफरत और अदम बर्दाश्त को मुस्तरद करें। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट इजलास बुलाने को मुनासिब नहीं समझा। ज़ाती तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से राय ली। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा जाने वाला जवाबी खत मंजर आम पर आ गया। लिखा के 2 जजेस ने कहा कि आर्टिकल 184 शिक 3 के तहत दायर 26वीं आईनी तरमीम केस फुल कोर्ट में सुना जाए। जजेस से पूछा क्या ऐसा 26वीं आईनी तरमीम के बाद हो सकता है। 13 में से 9 जजेस ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट नहीं आईनी बेंच में सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 तक जजेस कमेटियों के इजलासों के मिनट्स पब्लिक कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। शहबाज शरीफ ने तामीर की सुस्त रफ्तारी पर इजहार बरहमी करते हुए IT पार्क को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि IT पार्क 2 ज़ेरे ज़मीन, ग्राउंड और 9 बालाई मंजिलों पर मुश्तमिल है। IT पार्क का मकसद नौजवानों के लिए नौकरियां, मुआशी नमो को बढ़ाना, IT मुसाबकत को बढ़ाना और डिजिटल तकसीम को ख़त्म करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबे को इब्तिदाई हिदायत के मुताबिक बताई गई मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। मंसूबे में आलमी मयार के मुताबिक सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।
امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن کی ملاقات آج۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ پوٹن ڈیل کے لیے تیار ہیں۔ روس پر مزید پابندیوں کے خدشے نے مذاکرات کی راہ ہموار کی۔ یوکرین میں فوری جنگ بندی کا امکان نہیں، لیکن معاہدے میں دلچسپی ہے۔ پوٹن سے ملاقات کے بعد یوکرینی صدر سے بھی رابطہ کروں گا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر سے پاک بھارت جنگ کا ذکر، کہا دونوں ممالک کی کشیدگی کے دوران 6 یا 7 جنگی تیارے گرے۔ ترجمان کریمل کا کہنا تھا کہ ٹرمپ سے ملاقات میں یوکرین جنگ اور اقتصادی تعلقات پر گفتگو ہوگی۔ ادھر امریکی وزیر خزانہ نے بھارت کو ٹیرف 50% سے بھی بڑھانے کی نئی دھمکی دے ڈالی۔ کہا اگر صدر ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو وہ بھارت پر مزید ٹیرف لگا دیں گے۔ مجموعی ٹیرف 50% سے بھی زائد ہو سکتا ہے۔ وزیراعظم کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان۔ تمام جماعتوں اور سیاستدانوں کو میثاق پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت۔ اختلافات اپنی جگہ، پاکستان کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ شہباز شریف کا یوم آزادی اور مارکہ حق کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان میں سب کو سیاست کا حق ہے، بغاوت کا نہیں، تنقید کا حق ہے، توہین کا نہیں۔ ملک میں سب کو احتجاج کا حق ہے، جلاؤ گھیراؤ کا نہیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ صرف 4 دن میں بھارت کا غرور مٹی میں مل گیا۔ بہادر جوانوں نے سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ ان کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ انڈیا بھول گیا تھا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں کی بنیاد پر نہیں لڑی جاتی۔ سپاہ سالار کی جنگی حکمت عملی کا دوست دشمن سب اعتراف کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تقریب میں شرکت۔ یوم آزادی پر پیغام میں کہا ہمارا آئین ہمارے لوگوں کی امنگوں کا مجسمہ ہے۔ یہ بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، آزادیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تمام ادارے بالخصوص عدلیہ کی ذمہ داری ہے وہ دیانتداری، غیر جانبداری اور جرات کے ساتھ ان نظریات کو برقرار رکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جشن آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور دیگر ججز نے شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پرچم کشائی کی۔ یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر ایرینا کیوانکا کا پاکستان کے قومی ترانے کی دھن بجا کر جشن آزادی کی مبارکباد۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی یوم آزادی پر پاکستانی عوام کو مبارکباد دی۔ امریکی حکومت کے تہنیتی پیغام میں مارکو روبیو کا انسداد دہشت گردی اور تجارت کے شعبے میں پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ کہا کہ اہم معدنیات، ہائیڈرو کاربن سمیت نئے شعبوں میں اقتصادی تعاون کے خواہاں ہیں۔ امریکی خارجہ امور کمیٹی کے رکن کانگریس مین برڈ شرمین کی پاکستانی قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ سمندر پار بھی آزادی کا بھرپور جشن منایا گیا۔ نئی دلی، لندن، سعودی عرب، ابوظہبی، عمان، نیوزی لینڈ اور انڈونیشیا اور مراکش کے پاکستانی سفارت خانوں میں پروقار تقریبات۔ قومی ترانے کی دھن پر پرچم کشائی کی گئی۔ جشن آزادی کے کیک بھی کاٹے گئے۔ سبز ہلالی پرچم، جھنڈیاں، بیجز، نعرے اور ملی نغمے، مستقبل کے معماروں کی بے مثال تیاری۔ جشن آزادی مناتے بچے سب سے آگے نظر آئے۔ وطن سے محبت کا بھرپور اظہار۔ کسی نے چہرے کو پرچم سے سجا دیا اور کسی نے قومی پرچم اٹھائے، جیوے جیوے پاکستان کا نعرہ لگایا۔ بچوں نے پیاری پیاری تصاویر اور ویڈیوز بھیجی۔ GNN نے تیاریاں سب کو دکھا دی۔ جشن آزادی کی خوشیاں سہبالا۔ مارکہ حق یوم آزادی کے ساتھ ساتھ GNN کی 7ویں سالگرہ۔ GNN نے بہت ہی کم عرصے میں ملکی صحافت میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ شوبز کی دنیا ہو یا کھیلوں کا میدان، GNN نے ہمیشہ منفرد صحافت کی۔ اسلام آباد بیورو میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ لاہور میں وزیر اطلاعات اسماء بخاری اور قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے سالگرہ کی تقریب سجائی۔ کراچی میں گورنر سندھ کامران ٹسوری نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے GNN کی سالگرہ منائی۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے بھی GNN کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ پاکستانی کرکٹرز کی یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں ون ڈے کپتان محمد رضوان نے کہا کہ آزادی کا دن مبارک ہو۔ T20 قائد سلمان علی آقا نے کہا کہ آزادی کے اس دن کو اچھے انداز سے گزاریں۔ بابر اعظم بولے کہ اس دن کو یاد رکھیں، اس روز پاکستان کا قیام عمل میں آیا، ہماری پہچان اسی دن سے ہوتی ہے۔
رانا فہیم اشرف نے کہا کہ اس آزادی کو منائیں، اس کے پیچھے ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن، شاہین شاہ آفریدی، حسن علی سمیت دیگر کرکٹرز نے بھی قوم کو مبارکباد دی۔